اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دیکھیں کل ہم نے آدھی آیت روکی تھی، اس لیے کہ ذرا وہ سمجھنے کی آیت تھی، اور ہمارے یہاں ایک عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے جو کہ قرآن سے بالکل ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کیا پڑھا پہلے کہ حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی تھی، اس پر حواریون کی بات ہوئی، اور اس سے پہلے جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو سارے معجزات دیے، ہم نے نعمت دی آپ کو اور آپ کی والدہ کو، اور ہم نے آپ کو کتاب کی ایجوکیشن دی، اور پھر بھی یعنی اتنے معجزات کے باوجود بھی کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے واضح۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جو آج کا عقیدہ عیسیٰ کو بیٹا اللہ کا بنا دیا یا خدا بنا دیا، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، وہ سب غلط ہے، کیونکہ جتنے بھی معجزات تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے نبی کو نہیں مانتے تھے، ان کی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے یہ تو جادو ہے واضح۔ اس کے بعد حواریون کی بات ہوئی، تو اس سے ہم نے ایک پوائنٹ لیا تھا کہ جو حواریون تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے تھے یا اللہ نہیں مانتے تھے، وہ ان کو مریم کا ہی بیٹا بلاتے تھے، یعنی انہوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، یہ ہم کو پتہ چلا، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یعنی حواریون کے جو عیسیٰ کے ساتھی تھے، اس زمانے کے لوگ تھے، ان کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل کلیئر تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دسترخوان مانگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ اگر دسترخوان میں دے دوں گا تو اس کے بعد تمہارے کوئی گناہ کو تمہارے پاس معافی کا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ تو ظاہری بات ہے عقل والے یہ والا آپشن تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم سب بھی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ معافی تو ہم کو ہر پل چاہیے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی نہیں اس بات میں ایگری کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بات آگے چلی کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرا اور میری امی کو بھی معبود بنا لے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، لیکن انہوں نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک جنرلی ان سے کانورزیشن کر رہے ہیں ہم کو بتانے کے لیے، اور انہوں نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ آپ تو پاک ہیں، آپ جانتے ہیں میں نے کیا کہا تھا ان کے لیے، اور میں نہیں جانتا میرے بعد انہوں نے کیا کیا، جب میں موجود ہی نہیں تھا تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا آپ کے نفس میں کیا ہے، اور آپ علام الغیوب ہیں، میں نہیں ہوں۔ دیکھیں اس سے ہم نے کل بھی لیا تھا کہ سارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ نبی بھی مرنے کے بعد کچھ نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس پر ہم نے پوری ڈسکشن کی تھی کہ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور نبی بھی نہیں جانتے کہ ان کے بعد یہاں کیا کیا غلط عقیدے ان کے ناموں سے رائج ہو رہے ہیں یا کیا ہونے والا ہے۔ تو دوسرے قبر کے لوگ جس کو لوگ پکارتے ہیں وہ تو کہیں کے بھی نہیں رہے، یعنی وہ بیچارے تو خود نہیں کہہ کے گئے تھے کہ ہم کو پکارو، لیکن وہ تو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے نا اگر آپ ان کو پکارو، کیونکہ نبی کو بھی نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سارے عقیدے ڈیمیج ہیں جو کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ انہوں نے کہا ما قلت لہم، یعنی نہیں میں نے تو کہا تھا مگر جو حکم دیا تھا آپ نے، یعنی نبی خود کچھ بھی نہیں کہتے، جو حکم دیا تھا یعنی جو وحی کی گئی تھی وہی میں نے بتایا تھا لوگوں کو کہ میں تو بندہ ہوں اللہ کا، عبادت اللہ کی کرو، میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا عقیدہ انہوں نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کلیئر ہو رہی ہے ساری بات کہ نبی کچھ اور حکم ہی نہیں دیتے، لا الہ الا اللہ کے حکم دیتے ہیں، وحی جو اللہ نے ان کی طرف کی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتانی ہوتی ہے، اور کہہ رہے ہیں میں تو اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے روکی تھی بات، اور دیکھیں جب نبی کو وفات دی جاتی ہے نا، اس کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ہم ان کو دنیا میں واپس لا رہے ہیں، یعنی ہم ان کو واپس لا رہے ہیں وفات کے بعد دنیا میں۔ عجیب سا عقیدہ ہے جو کہ ہم کو کہیں سے نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اور ہم دوبارہ سے وہ عقیدے ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی چیزیں ہیں، کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور سب کیا کچھ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تو دیکھیں کیا بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جب وفات دی آپ نے مجھ کو توفیتنی، تو آپ نے یا ساکن مجھ کو کنتا، آپ تھے، انت آپ ہی ہیں، رقیب علیہم نگہبان ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ہیں ہر چیز پر گواہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری اس سے کانورزیشن ہم کو بتائی۔ اب دیکھ لو یہ کب کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور پتہ یہ چلا 1 پوائنٹ کہ جب وفات ہو جاتی ہے نبیوں کی بھی، تب بھی ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ کہ نبی تو وحی جو ان کی طرف آئی ہے کتاب کی صورت میں، وہ لوگوں کو بتا کے آتے ہیں اور سچی باتیں بتا کے آتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے باتیں، تو اس میں نبی کے اوپر کوئی چیز بھی لاگو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جہاں تک وفات کی بات آئی تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بہت چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے وہ آئیں گے، پورا ایک عقیدہ ڈیولپ ہو گیا نا۔ آپ دیکھو کہ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات آئی تھی، ہم نے پڑھی تھی، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں نے وفات دی آپ کو، میں وفات دوں گا، وہ رافعک الیہ، یعنی میں آپ کو وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو مطلب پہلے وفات دیں گے پھر اپنی طرف اٹھائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایسے ہی نہیں اٹھا لیا، ان کے ہاتھوں سے مرنے نہیں دیا، لیکن وفات دے کر اپنے پاس اٹھا لیا۔ جس کو بھی وفات دی جائے گی اس کو کچھ نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہے، اور وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ نہیں سکتا۔ ان کا معجزہ صرف اسی وقت کا معجزہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ایسی کوئی دلیل ہی قرآن سے نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، کیونکہ آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خاتم النبیین ہے، یعنی مہر لگا دی ہے انہوں نے نبیوں پر۔ تو اگر کوئی بعد میں آنے والا ہوتا تو مہر کیسے ہوتی؟ اگر آپ گھما پھرا کے یہ باتیں کہو گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آ گئے تھے نا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے بعد میں آئیں گے نا، تو وہ تو پھر بہت زیادہ وہ ہوئے کہ وہ بعد کے بھی نبی تھے اور بیچ کے بھی نبی ہیں، بیچ کے بھی تھے اور بعد کے بھی، خاتم النبیین بھی وہی ہوں گے، پھر تو یہی ہوگا نا۔ تو ایسی کوئی بات قرآن سے، ایسے عقیدے ہمارے نہیں ہو رہے، ورنہ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو دیکھیں نا ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمارے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ آئیں اور تمام کے تمام مسلمان ہو جائے، لیکن جھوٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آ بھی گئے تو ہمیں کوئی، ظاہر ہے ہم تو کوئی ہیں ہی نہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن بس ابھی فی الحال جو قرآن سے نہیں مل رہا، ہم کو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اگر آپ کو کوئی آیت نظر آتی ہے تو آپ ضرور ہم سے ڈسکس کیجیے گا۔ اور پھر دیکھیں کیا بات آئی کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے کہ ان تعذبہم، آیت نمبر 118، اگر آپ عذاب دیں ان کو، فإنہم عبادک، پس بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ معاف کر دیں ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، پس بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ لیکن نبی بہت ہی سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی امت کو بچانا بھی چاہتے ہیں، اور لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی عذاب دیتے ہیں، اپنے بندوں کو دیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ عذاب دیں جو آپ کو صحیح لگے، اور اگر آپ بخشنا چاہیں تو آپ بخش دیں، لیکن میں نے ان کو صحیح پیغام پہنچایا تھا۔ انہوں نے کلیئر بات یہاں پر کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس سے 3rd پوائنٹ ہم کو ملا کہ نبی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے، یعنی ہر امت کے نبی ان کے لیے ورنہ تو شفاعت کراتے، لیکن کوئی نبی کسی بھی امت کے لیے شفاعت نہیں کروا سکتے، کوئی سفارش نہیں کروا سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں رکھی جو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں، ہر دور کے لوگ اپنے اپنے نبیوں کے ناموں سے جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کے ناموں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، قول اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہاذا یہ، یوم ینفع،
یہ وہ دن ہے، وہ نفع دے گا الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا، یعنی جو حق کو ماننے والے تھے اور انہوں نے حق کو مانا، ان کو یہ دن فائدہ دے گا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری کانورزیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہے نا آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں ہذا یوم، یہ دن ہے، وہ نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا، آج نفع دے گا، یعنی کسی کو فری فنڈ میں معافی نہیں مل جائے گی، آج سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عن، اور وہ راضی ہوں گے اس سے، اس اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے کامیابی بڑی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر کیا دیا ان کو کہ جو سچا ہے نا، آج اس کو معافی ملے گی، اس کو انعامات ملیں گے، جس نے اپنی پوری زندگی حق کے ساتھ گزاری، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، استغفر اللہ، جھوٹے عقیدے قائم کیے، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ جو سچائی کے ساتھ کھڑے رہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، ان کو ہی معافی ملے گی۔ پیچھے سورہ مائدہ میں بہت ساری ڈسکشنز ہوئی چیزوں کی، اس میں سے ون آف دا چیز ڈسکس ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایڈیشن کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، حق کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے۔ یہ سارے لوگ سچوں میں سے نہیں ہیں، جن کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آج وہ دن ہے جو نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا۔ اس کا بالکل اپوزٹ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں جھوٹوں کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، ان کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ تو دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا، انعامات ملیں گے ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی مستقل کوشش کی وجہ سے، ان کے حق ماننے کی وجہ سے ان کو فائدے ملیں گے۔ دنیا میں تو اگر میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو میں بھی گنہگار ہوں، لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، تو اس طرح میں کسی اور کو کیوں بولوں؟ لیکن دنیا میں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو بہت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن بڑے شان سے ان کے آگے پیچھے گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ملکوں میں ہی دیکھ لیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ چکے ہیں وہ لوگ۔ تو آپ دیکھ لو کہ دنیا میں ملتا ہے، لیکن اللہ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آخرت وہ دن نہیں ہے، ادھر تو صرف سچائی کو فائدہ ملے گا، ورنہ کسی کی کوئی نبی نہ بخشش کروا سکتے ہیں، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ جو جھوٹا اور خراب ہوگا، جو گنہگار ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، جس نے گندے عقیدے بنائے، جس نے انسانوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، ظاہر ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ زیادتی، کسی کا حق مارنا، کسی کے پیسے کھانا، جو کچھ بھی کرنا، سب کچھ ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، سب برباد ہوں گے۔ صرف سچے بہت پیاری زندگی میں ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اور آپ ان میں سے ہوں گے؟ ہم سب اپنا اپنا کبھی سوچتے ہیں، کبھی جاننا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ کون سے لوگوں میں سے ہوں گے؟ اس دن کیسے اٹھیں گے؟ کبھی آپ سوچتے ہو؟ کبھی آپ اپنا دماغ لگاتے ہو کہ ہم کو کون سے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہم کو کیسے وہاں پر کس طرح سے ویلکم ہوگا، یا کیا مار پڑ رہی ہوگی، یا کیا ہم ان سچوں میں سے ہوں گے؟ ہم کو تو آج ہی پتہ چل جائے گا نا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ پر خود اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ کبھی ہم نے دیکھا، کبھی ہم سوچ رہے ہیں اس دن کو کہ جہاں سچوں کو سچائی کی انعامات ملیں گے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا میں سچوں میں سے کھڑی ہوں گی؟ بہت خوبصورت بات ہے، اور سب سے پیاری بات کہ اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے راضی ہوں گے؟ یہ بہت ڈیپ آیت ہے، بہت ڈیپ آیت ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، اپنا ویژولائز کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہوگا اللہ کے ہاں، قیامت کے دن ہم کیسے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کامیابی بڑی، یعنی دنیا میں اگر گناہ کر کے بھی، شرک کر کے بھی تم کو کوئی اونچی چیز ملی ہوئی ہے، تم بہت اچھے سے رہ رہے ہو، تو وہ کامیابی بڑی نہیں ہے۔ کامیابی بڑی ہے آخرت کی کہ اللہ تم سے راضی ہے،
یا نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کہا ہے نا کہ ایکسپلور کرو چیزیں، ترقی کرو، ایجادات کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ انسان ایسی ترقیاں کرے، لیکن یہ بات بھی اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سب دنیا میں بھی چلو، اونچے اسٹیٹس پر پہنچو، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تمہاری کامیابی نہیں ہے بلکہ تمہاری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیاری نصیب کرے اس آخرت کے دن کی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سچوں میں سے اس دن کھڑا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں آخری میں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمان کی اور زمین کی، وہ معافی ہن، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر۔ آخری میں اللہ بتا رہے ہیں کہ سپریم اتھارٹی میں ہوں، بھاگ کے تم مجھ سے کہاں جاؤ گے؟ یہاں تو تم بہت مستی تم کو آئی ہوئی ہے اور تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، تو ایٹ لاسٹ میں سپریم اتھارٹی ہوں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ سب کو اللہ کی پکڑ ہوگی، سب آسمان زمین جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ آج جو تم کو چھوڑا ہوا ہے نا، جو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کی پکڑ میں نہیں ہو، سب اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ دنیا چلاتے ہیں، لیکن یہ کبھی مت بھولنا کہ سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔